السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں نزہۃ المجالس کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر کے، جب کوئی آدمی اپنی عورت کی ہر بات مانتا ہے تو وہ نقصان میں جاتا ہے۔ عورت کی بات آپ کو ماننی چاہیے، لیکن ہر بات پر عورت کی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے ذہن سے زیادہ کرنا چاہیے۔ عورت کی بات آپ سنیں ضرور، لیکن عمل اسی پر کریں جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنی عورت کی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک بادشاہ تھا۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیوی بڑی لالچی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ہر وقت یہ بادشاہ یعنی کہ میرا شوہر میرے کہنے میں رہے، ہر بات میرے کہنے سے کرے، اور وہ بادشاہ بھی اس کی اکثر باتوں پر عمل کرتا تھا۔ جو بیوی کہتی تھی وہ بھی ویسے ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی مچھلی کا شکار کر کے اور کچھ مچھلیاں اس بادشاہ کے پاس لے کر کے آیا تحفے کے طور پر۔ اس نے لا کر کے بادشاہ کو مچھلیاں پیش کی کہ لیجئے جناب، میں شکار کر کے لایا ہوں اور یہ ہدیہ اور تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کیجیے۔ بادشاہ نے ان مچھلیوں کو لیا اور لینے کے بعد میں سوچا، یار یہ میرے پاس میں تحفہ لے کر کے آیا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو کچھ انعام دے دیا جائے۔ تو بادشاہ نے 400 روپیے اس شخص کو بطور انعام دے دیے۔ یہ ساری بات بیوی دیکھ رہی تھی۔ بیوی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اتنی کم مچھلیاں لے کر کے بادشاہ نے 400 روپیے اس کو دے دیے، اب یہ پیسے اس سے واپس کیسے لیے جائیں۔ بیوی نے کہا، جی تم نے اس کو جو ہے 400 روپیے بلا فضول دے دیے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ مچھلی اتنے کی ہے بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، کہ ایک ترکیب ہے میرے پاس میں، اس ترکیب کو اپنائیے، مچھلیاں اس کو واپس کر دیجیے اور اپنے پیسے اس سے واپس لے لیجیے۔ بادشاہ نے کہا تو بتائیے آپ کی ترکیب کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس سے یہ پوچھئے کہ یہ جو مچھلیاں تم میرے پاس میں لائے ہو، یہ نر ہیں یا مادہ ہیں۔ اگر یہ نر کہے تو تم کہہ دینا کہ یار مجھے تو مادہ کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کہے کہ مادہ ہیں تو تم کہنا کہ یار میں تو جو ہے نر کے چکر میں تھا، اس لیے میں نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے۔ جب یہ ثابت نہیں کر پائے گا تو اس کی مچھلیاں اس کو واپس کر دینا اور اپنے پیسے اس سے واپس لے لینا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بھائی یہ بتائیے یہ مچھلیاں نر ہیں کہ مادہ ہیں۔ وہ بھی بڑا چالاک تھا۔ اس نے کہا کہ عالی جاں، یہ نہ نر ہیں نہ مادہ ہیں، یہ ہے مخنث یعنی کہ یہ ہجڑا ہیں۔ یہ مچھلیاں نہ مرد ہیں اور نہ عورت ہیں، یہ بیچ والی ہیں۔ بادشاہ نے جب اس کی حاضر جوابی سنی تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے 400 روپیے اس کو اور دے دیے خوشی کے طور پر کہ وہ تیرے جواب سے ہم بڑے خوش ہوئے۔ اب بیوی اور زیادہ پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سے ایک روپیہ گر گیا، اور اس نے جلدی سے اس روپیے کو نیچے سے اٹھایا، صاف کیا اور اپنے باقی پیسوں میں ڈال دیا۔ بیوی کو پھر موقع ملا، اس نے اپنے شوہر یعنی بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے کتنا لالچی آدمی ہے یہ، ایسے لالچی آدمی کی تم مچھلیاں کھاؤ گے، ایسے لالچی آدمی سے آپ نے مچھلیاں لے لی اور اس کو تحفے میں 400 روپے دے دیے، اور 400 دوبارہ دے دیے، 800 پہنچ گئے اس کے پاس میں۔ دیکھو 1 روپیہ گر گیا تھا تو اس کو گرا ہی رہنے دیتا، اگر وہ گرا ہی رہتا تو کیا دقت تھی، اس کو تو 800 مل گئے تھے نا۔ تو کتنا لالچی آدمی ہے، ایسے آدمی کی مچھلیاں نہیں چاہیے۔ اس سے بولو کہ اپنی مچھلیاں واپس لے کے جائے اور ہمارے پیسے ہمیں واپس دے دیں۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلایا، کہا کہ بھائی تمہارا 1 روپیہ گر گیا تھا، تم اگر اس کو نہ اٹھاتے تو کیا بات تھی، تم بادشاہ کے دربار میں تھے، کچھ تو بادشاہ کے دربار کا لحاظ رکھتے، ہم نے تمہیں 800 روپے دے دیے ہیں، بہت تھے تمہارے لیے، پھر آپ نے اسے اتنی جلدی دوڑ کر کے اٹھایا کہ جیسے کوئی اٹھا کر کے لے جاتا۔
اس نے کہا کہ علی جہاں بات یہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، میں کوئی لالچی نہیں ہوں، میں نے اس روپیے کو لالچ سے نہیں اٹھایا، بلکہ میں نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ اس روپیے پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، آپ کا نام لکھا ہوا تھا، تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کے نام کا سکہ زمین پر پڑا رہے، آپ کے نام کی بے ادبی ہو۔ میں نے تو اس نیت سے جلدی سے اٹھایا، صاف کیا، میں نے روپیے کو صاف نہیں کیا، بلکہ آپ کا جو نام لکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے میں نے روپیے کو صاف کیا اور میں نے اپنے باقی پیسوں میں ڈال لیا۔ علی جان، میں نے روپیے کا لالچ میں نہیں اٹھایا، بلکہ آپ کے نام کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوا کہ تو یار ہمارے نام سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے 400 روپیے اس کو اور دے دیے، 1200 روپیے اس کو دے دیے، اور دینے کے بعد میں بادشاہ نے یہ اعلان کرایا، اپنی رعایا میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی شخص اپنی عورت کی بات کو نہ مانے، اگر وہ عورت کی ہر بات مانے گا تو نقصان میں ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے، آپ عورت کی بات سنیے لیکن اس کے ہر مشورے پر عمل مت کیجیے۔ اگر آپ عورت کے ہر مشورے پر عمل کریں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیابی کی منزلوں کو آپ کو جو ہے اپنی طرف سمیٹنا ہے تو اپنے ذہن سے کام کیجئے، عورت سے مشورہ کیجئے، اس کی بات سنیے، لیکن عمل آپ اسی پر کیجئے جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات کا ڈائریکشن عورت ہی دیتی ہے، مرد بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہر موڑ پر ذلیل ہوتے ہیں، کہیں بولنے کے لائق نہیں رہتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ 4 آدمیوں میں مرد کو جواب دینا ہوتا ہے، نہ کہ عورت کو جواب دینا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ باہر کی دنیا مرد نے دیکھی ہے، نہ کہ عورت نے دیکھی ہے۔ ہر بات میں اس کو ٹارچر نہ کرے، ہر بات میں یہ نہ سوچے کہ میری ہی بات مانے، اس کو آزادی کے ساتھ میں زندگی جینے دے۔ جو تمہاری ضرورت ہے، جو تمہارا کام ہے، تم گھر میں رہ کر کے کرو، جو مرد کا کام ہے وہ اپنا حساب سے باہر کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔